اپنے نفسوں کو بچائیں۔ دشمن کی پوری سازش ہے کہ آپ ایک گناہ کریں اور آپ کا ایک گناہ آپ کو فجر کی نماز میں نہ اٹھائے۔ وہ آپ کی ایک نماز قضا کروانا چاہتا ہے، وہ آپ کی ایک نگاہ کو حرام کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے، ایک نگاہ۔ اور آپ جانتے ہیں امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ میری تو زندگی صدی ہے ہی نہیں، اور میں نے ایک اور عالم کا قول پڑھا جو کہتے تھے کہ ایک نگاہ نامحرم 2000 سال پیچھے پھینک دیتی ہے۔ 2000 سال! میری تو عمر نہیں ہے، میں کتنا جیوں گا؟ 50 سال۔ 50 سال بھی جیتا ہوں تو میں 1950 سال مائنس ہوں۔ سمجھیں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ میں بہرحال جوان بیٹھے واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، بہرحال ان کے قلوب کے منور کے لیے کہ کتنا اہم ہے یہ جوان۔ میر داماد کا واقعہ کہ جو عالم دین تھے ان کے لیے، ان کے والد کے لیے کہا جاتا ہے، اصفہان کا واقعہ۔ اصفہان میں تھے، بادشاہ کے گھر، جو بادشاہ تھا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک بیٹی بادشاہ کے گھر سے نکل گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اہل حرم میں سے ایک بیٹی نہیں ہے، کہا ڈھونڈو، پورا شہر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی، رات ہو واپس آ گئے۔ صبح جب ہوئی تو بیٹی واپس آ گئی۔ گھر والوں سے پوچھا بیٹی سالم ہے؟ کہاں بیٹی سالم ہے؟ کہا بیٹی کو بلاؤ۔ بولو کہاں گئی تھی؟ کہا میں ناراض ہوئی تو گھر سے نکل گئی، اور مجھے پتہ تو تھا نہیں، میں چلتے چلتے رات ہو گئی۔ بازار میں نے دیکھا کہ سب تو بند تھا، ایک دروازہ کھلا تھا، وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں اندر گئی تو دیکھا کوئی مدرسہ سا ہے، اس میں ایک حجرے میں شمع جل رہی ہے۔ میں اندر دیکھا تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ تو میں اندر آیا تو میں نے جب اسے کہا کہ، اور اس نے مجھے رات گزاری اور میں واپس آ گئی۔ اس نے کہا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی، اس نے مجھے وہی دی۔ اس نے کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس تھا ہی ایک بندے کا کھانا۔ کہا اس لڑکے کو بلاؤ، اس طالب علم کو بلاؤ۔ اس لڑکے کو بلایا، کہا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہا جب یہ ایک دفعہ اندر آئی تو ناگہانی طور پہ میری اس پہ نگاہ پڑی۔ کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے اس سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں تھا، تو میں نے اس سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں آج تک۔ کہا تو پھر کیا وجہ تھی کہ یہ ساری رات تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اس کو دوسری دفعہ نہیں دیکھا؟ یہ جوانوں کے لیے ظالم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو، اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے لباس میں رکھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں جب رات کو میرا نفس کھنچتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل کے اوپر رکھ دیتا تھا اور خدا سے کہتا تھا خدا میری عفت اور پاک دامنی کو بچا لے، میں تیری بارگاہ میں گناہگار نہیں آ سکتا۔ کہتا ہے پھر رات گزرتی تھی تو پھر میں دوسری انگلی، کہتا ہے اس طرح میں نے اپنی، پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ کہا میں نے ساری رات ایک ایک کر کے اپنے انگلیاں کو جلا دیا اور صبح ہو گئی۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ آتش جہنم کئی زیادہ خطرناک ہے اس آگ سے، بہت خطرناک ہے۔ متوجہ ہوں، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے۔ میرا امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کا پچھتاوا بہت طولانی ہے، بہت لمبا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کی لذت، اس کا مزہ تھوڑی دیر آتا ہے، لیکن اس پہ شرمندگی بہت دیر تک رہتی ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں عزیزان محترم، اپنے آنکھوں کو، اپنے وجود کو پاک کریں۔ اس پاکیزگی کا خریدار امام زمان